الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین، اسی احتشام کو گزشتہ جمعۃ المبارک پر کی جانے والی گفتگو کا یقیناً اکثر حصہ ذہنوں کے اندر اور حافظوں کے اندر محفوظ ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست اور مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے انسان اول کے زندگی کے خوبصورت اور نمایاں اسباق ان کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو پہلا انسان خلق فرمایا، اسے زندگی عطا فرمائی، اسے اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا، اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا، اور اپنے دست قدرت کے ساتھ بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی خاص روح اس کے اندر پھونکی، اسے اپنا نائب بنایا، اسے اپنا خلیفہ بنایا، اسے اپنی چاہتوں کا مرکز بنایا، اسے عبادت کرنے کا حکم دیا، اسے اپنی عبادت کر۔ یہ سارے شرف ہیں انسان کے، یہ ساری بزرگیاں ہیں انسان کی، یہ ساری عظمتیں ہیں انسان کی، یہ سارے کمالات ہیں انسان کے، یہ ساری افضلیتیں ہیں انسان کی۔ اپنا نائب بنایا، فرمایا میری بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اپنی بڑی بڑی مخلوقات میں سے چھوڑ کر اے انسان جو اس دنیا کے اندر تو ایک اکائی ہے، تجھے میں اپنا خلیفہ چنتا ہوں۔ اور خلیفہ اور نائب اسی کو چنا جاتا ہے جس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے، کہ میرے جو کام میں اس کی ذمہ داری میں دوں گا، اس کی سپرویژن میں دوں گا، مجھے اس پہ اعتماد ہے کہ یہ کما حقوق اس کو پورا کرے گا۔ اور ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ جو خلافت الہیہ کی سپرداری ہے جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس سے گزشتہ رکوع میں اللہ کریم نے دو اور نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر تسلسل کے ساتھ اگر نعمتوں کا شمار کیا جائے تو یہ خلافت عطا کی جانے والی نعمت قرآن پاک کے اندر بیان کی جانے والی اللہ کی اور عطا کردہ نعمتوں میں سے تیسری نعمت ہے۔ اس سے پہلے دو نعمتوں کا ذکر ہو چکا، ذرا ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس سے پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے میرے بندو، یہ ذکر نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ حکم عام ہے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مجھے ماننے والے ہو مجھے نہیں ماننے والے۔ فرمایا نہیں، الناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، الناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق ابو جہل پہ بھی ہوتا ہے، ابو لہب پہ بھی ہوتا ہے، ابو بکر صدیق پہ بھی ہوتا ہے، اور بلال حبشی پہ بھی ہوتا ہے، سب الناس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر کوئی ذکر ایمان والوں کا الگ سے تخصیص کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، اور عالم ارواح میں ذرا غور کرو، تم میرے ساتھ ایک عہد و پیمان باندھ کے آئے ہو، اور وہ جو تم نے عہد و پیمان باندھا ہے وہ صرف ایمان والوں نے نہیں باندھا، وہ سب الناس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں نے وہاں پر جو اپنی ربوبیت کا اعتراف کروانے کے لیے تم سب کو جمع کیا تھا، میں نے کوئی وہاں ڈویژن نہیں کی تھی، اللہ فرما رہے، کوئی تقسیم نہیں کی تھی، میں نے وہاں کوئی درمیان میں آڑ دیوار اور پردہ قائم نہیں کیا تھا کہ مجھے دنیا کے اندر جنہوں نے ماننا ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ ایک طرف ہو جائے، نہیں، فرمایا میں نے ساری ارواح کو جمع کیا۔ ساری ارواح کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے میں نے رکھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ رک کے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو
عہد عہد کہا جاتا ہے اور میثاق کہا جاتا ہے اور عہد الست کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے عہد الست. اور عہد جس وقت بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس وقت وہاں پہ جو ایک دستاویز لکھی جاتی ہے اس کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے کہ میں سائن کر رہا ہوں باقائمی ہوش و حواس. میں بڑی خاص اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہاں لکھا جاتا ہے باقائمی ہوش و حواس، میں سائن کر رہا ہوں کہ جو تحریر ہے اسے میں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ میں اس پہ اپنے دستخط کر رہا ہوں، جبر اور اکراہ کے ساتھ نہیں کر رہا. اسی کو عہد و پیمان کہا جاتا ہے. کن پٹی پہ اگر پستل رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کام کرو تو اس کے اندر رضا و رغبت نہیں ہوتی، وہ جبر ہوتا ہے، اکراہ ہوتا ہے. اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر بندے سے وعدہ نہیں لیا، عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے. اور عہد اور میثاق کے اندر ہوش و حواس موجود ہوتے ہیں. گویا کہ اللہ کریم جی عہد و پیمان کا ذکر فرما کے اور عہد الست کا ذکر کر کے اور میثاق اور پختہ وعدے کا ذکر کر کے بندے کے شعور کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ عالم ارواح میں تیری روح مجرد تھی، اور روح مجرد بھی حواس کے ساتھ تھی، ہوش کے ساتھ تھی. جو تو نے کہا تھا نا بلا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا پالنے والا ہے، تو نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ مجھ سے عہد کیا تھا، بے ہوشی کے ساتھ نہیں کیا تھا. یہ میرا ایک ذاتی نقطہ ہے اور میرا ذاتی ایک خیال ہے جو میں نے اپنے سامعین جو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے ان کے سامنے رکھا ہے. عہد کے اندر اور وعدے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. وعدہ کافر بھی کر جاتا ہے لیکن مکر جاتا ہے، انکار کر جائے گا. لیکن جس وقت وہ عہد کرے گا کوئی بھی اور اس کو ہوش و حواس کے ساتھ اپنے سگنیچر کے ساتھ پختہ تر کر دے گا، پھر اگر وہ انکار بھی کرے گا تو دنیا اس کو کہے گی کہ یہ تیری دستاویز موجود ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں ہوش و حواس کے ساتھ سب کچھ پڑھنے کے بعد اقرار کر رہا ہوں. جو اقرار ہوتا ہے وہ عہد و پیمان کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا تم عالم ارواح کے اندر ذرا غور و خوض کرو. تم سب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بربکم، میں نے تم سے پوچھا تھا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تم سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں. اور عربی لغت کے اندر ہاں کہنے کے لیے دو تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نعم ہے، ایک اجل ہے اور ایک بلا ہے. بلا بلا اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت سابقہ کلام پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی ایلیگیشن نہیں ہوتی، اور سابقہ کلام پر بندہ ایک ایک لفظ پر متفق ہوتا ہے. اس وقت اہل عرب کہتے ہیں بلا، ورنہ نعم کہہ دیتے ہیں، اجل کہہ دیتے ہیں. تو بلا کہہ کے بلاغت کے اندر اور فصاحت کے اندر قرآن پاک نے اس بات کو مستحکم کر دیا کہ اس وقت جو تم نے اقرار کیا تھا عہد و پیمان کے ساتھ اور کہا تھا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تم نے نعم اور اجل کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، بلا کا کیا تھا. گویا کہ جو میں نے مضمون عالم ارواح میں تمہارے سامنے بیان کیا تھا، پورے مضمون کو تم نے سمجھا تھا، ہوش و حواس کے ساتھ سمجھا تھا، اور پورے دیانتداری کے ساتھ اس پہ اعتماد کرتے ہوئے تم نے کہا تھا ہاں تو ہی تو ہمارا پالن ہار ہے. تو میں نے یہاں الناس پہ تھوڑی سی بات کرنا مناسب سمجھا تاکہ ہمارے جمعے میں کچھ علمی بات بھی ہو جائے. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم. اب پھر یاد کرا دیا، اعبدو عبادت کرو، الرحیم نہیں، الرحمن نہیں، قہار نہیں، جبار کی نہیں، اپنے معبود برحق کی نہیں. فرمایا ربکم. عالم ارواح میں بھی تمہارے ساتھ ہماری ربوبیت کی بات ہوئی تھی، اسی ٹاپک پہ ہماری بات ہوئی تھی، اور اس دنیا کے اندر بھی جس وقت ہم الناس سے مخاطب ہو رہے ہیں ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس اپنے رب کی عبادت کرو. عالم ارواح میں جس وقت تمہاری روحیں جھوٹ بول ہی نہیں سکتی تھی، جس وقت شیطان تمہارے پاس تک نہیں بھٹک سکتا تھا، وہ وسوسہ تمہارے دل کے اندر نہیں ڈال سکتا تھا، اس وقت بھی جس صفت کے ساتھ ہم نے اپنا تعارف تمہارے ساتھ کرایا تھا اور یہی ہمارا پہلا تعارف تھا اے ارواح تمہارے ساتھ، اس کو یاد کرو. اور دنیا کے اندر آ کر اس جسم کے کالم میں آ کر اس وعدے کو بھول بیٹھی ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کون ہے تمہارا پروردگار؟ خود ہی بذات فرما دی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے. تم خود تو نہیں آ گئے. یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے کہ انسان پہلے ایک نباتات تھا پھر پانی کی جونک کے اندر تبدیل ہوا. یہ ڈارون کا نظریہ بیان ہو رہا ہے. الحمد ماشاء اللہ مت ماری ہوئی ہے. تجھے تو ڈراؤن لگنا چاہیے تھا اے ڈارون، تجھے تو کوئی ڈراؤن لگتا، اس ڈراؤن کے تو نظر ہو جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا تھا.
یہ ڈارون ہمارے نظریہ نہیں بیان کر رہا، اپنے آباء و اجداد کا کر رہا ہوگا یا اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوگا کہ انسان شروع میں بس ایک نباتات تھا، پھر نباتات نے ترقی کی اور وہ ایک پانی کی جونک بنا، پھر پانی کی جونک سے وہ ایک بن مانس بندر بنا، پھر بندر کی دم غائب ہوئی، پھر وہ بن مانس بنا، پھر وہ انسان بنا۔ جی وہ کہتا ہے انسان ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ میرا اس سے چھوٹا سا ایک سوال ہے اس بدبخت سے کہ انسان اگر یہ ساری ترقیات کرتا رہا اور ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہا تو پھر انسان بننے کے بعد اس کی یہ ترقی کا سفر رک کیوں گیا؟ پھر انسان کے بعد وہ کچھ اور کیوں نہیں بنا؟ پھر انسان ہی رہا۔ تو جو پروردگار عالم ان مراحل سے گزار کر انسان کو انسان بنا سکتا ہے، کیا اسے یہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ پہلے لمحے اپنے امر کن کے ساتھ انسان کو خلق کر دے؟ ہمیں بندروں سے انسان بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا کوئی باپ ہوگا جو بندر ہوگا، ہمارے باپ تو آدم نبی ہیں۔ کوئی ڈارون کے نظریے کے قائل تو یہاں پر نہیں میرے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے۔ ہمارے آباء و اجداد بندر بن مانس نہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے اگر نام سننا ہو تو ابراہیم کا آئے گا، حضرت یوسف کا آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا آئے گا، حضرت آدم کا آئے گا۔ ہمیں اللہ کریم نے اس قالب کے اندر دنیا کے اندر بھیجا ہے جو قالب اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد کے لیے پسند کیا تھا۔ ہمیں ڈی گریڈ مت کرنا، ہم احساس کمتری کا شکار ہونے والے نہیں ہیں اور نہ ہی احساس برتری کا شکار ہونے والے ہیں۔ ہم احساس برتری اور احساس کمتری اس کے مابین زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کریم تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کیا تھے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ مولا کریم تیری مہربانی ہے کہ ہم نے تو انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ صرف اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا، ہمارے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اس کا تو نے عزت کا تاج سجایا، اور ہمارے بارے میں تو نے سورہ التین کے اندر 4 قسمیں یاد کرنے کے بعد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اس کے بعد تو نے ہماری شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو میں نے اپنی تخلیق کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، انسان کو میں نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ناز ہے اگر کسی انسان پہ اور کسی مخلوق پہ، تو میں نے جو انسان بنایا ہے اس پہ مجھے ناز ہے۔ مستری مزدور ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، اور اگر کسی مستری مزدور نے بہت ساری کوٹھیاں بنائی ہوں اور اسی مزدور اور مستری نے مل کے شاہی مسجد بھی بنائی ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے کیا کیا بنایا ہے، تو وہ محلے میں بنانے والا کو 5 مرلے گھر کی تعارف کرائے گا۔ وہ یہی تعارف کرائے گا کہ میں وہ ہوں جس نے شاہی مسجد بنائی ہے، جس نے آگرہ کے اندر تاج محل بنایا ہے، جس نے فیصل مسجد بنائی ہے، جس نے مینار پاکستان بنایا ہے، جس نے مسجد نبوی بنائی ہے، جس نے کعبہ شریف کے ارد گرد خوبصورت ماحول کے اندر بننے والی بلند و بالا بلڈنگز بنائی ہیں، وہ اپنا یوں تعارف کرائے گا۔ اللہ کریم تعارف کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے میں خلاق عالم ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ ہوائیں جو تمہیں نظر نہیں آتی میں نے بنائی ہیں، فضائیں جو تمہاری دسترس میں نہیں آتی میں نے بنائی ہیں، پانی جس کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہے اور پانی پہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے میں نے بنایا ہے، تمہارا خون میں نے بنایا ہے، خون کے اندر حرارت کو میں نے رکھا ہے، میں سردی کا بھی خالق ہوں، گرمی کا بھی خالق ہوں، سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ مشرق میرے، شمال میرے، جنوب میرے، مغرب میرے، چاند میرا، سورج میرے، کل کائنات میری ہے۔ میں خلاق عالم ہوں، میں سب کچھ بنانے والا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ تو لیکن سن لو کل مخلوقات میں سے مجھے ناز ہے، جسے میں نے بنایا ہے وہ اشرف مخلوقات انسان ہے۔ اس طریقے پہلے پارے میں اپنا تعارف کروایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تمہارا وہ صرف ہمیں ہی پالنے والا ہے، نباتات کو نہیں پالتا، جمادات کو نہیں پالتا، حیوانات کو نہیں پالتا، کرۂ خاک پہ رہنے والی مخلوقات کو بھی وہی پالتا ہے، اور عالم ناسوت میں رہنے والی مخلوقات کو بھی وہی پالتا ہے، عالم جبروت کے اندر رہنے والی مخلوقات کو بھی وہی پالتا ہے، اور عالم ملکوت میں فرشتوں کو بھی وہی پالنے والا ہے۔ جبریل کا جو رزق ہے اسے وہی دیتا ہے، اور
پانی کے اندر مخلوقات کو رزق وہی مہیا کرتا ہے، لیکن اس نے کسی کی طرف اپنی ربوبیت کی نسبت نہیں کی ہے، نسبت کی ہے تو ہماری طرف کی ہے۔ ربکم، مولا کریم تیرا شکر ہے۔ ہم نے دیگر جانوروں کو بھی دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، سب رزق، اب یہ بات بڑی دھیان سے سنیے گا کیا عرض کرنے لگا ہوں، سب جانور اور سب حیوانات جو کھاتے ہیں، جو چرتے ہیں، وہ رزق حاصل کرنے کے لیے، لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالنے کے لیے اپنا سر لقمے کی طرف جھکاتے ہیں۔ نہیں میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ رزق کی طرف سب اپنے سر جھکاتے ہیں۔ گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، زرافہ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری گردن بہت اونچی ہے، بولے کہ رزق وہاں پہ پہنچا دے۔ شیر ہو، رزق کے لیے اپنا سر جھکائے گا، چیتا رزق کے لیے سر جھکاتا ہے، گیدڑ بلی سب اپنے رزق کے لیے سر کو جھکاتے ہیں، سوائے انسان کے۔ نہیں بات سمجھا سکا میں، انسان رزق کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تیرا سر رزق کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا، رزاق کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا۔ تیرے سر کی ایک ویلیو ہے، تیرے سر کی ایک قدر ہے، تیرے سر کی ایک قیمت ہے۔ یہ رزق رزاق کے سامنے صرف جھکے گا، اور پھر رزاق کے سامنے بھی 5 وقت روزانہ یہ سر نہ جھکے تو پھر اس سر کو میں سر کہوں؟ پھر بھی یہ سر ہے۔ کتنے اوقات میں ہم کھاتے ہیں اللہ کا رزق، ان گنت نعمتیں ایک وقت کے دسترخوان پہ ہمارے سجی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بڑی محبت کے ساتھ ایک سوال کروں، کبھی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 سے زیادہ بار بھی ہم نے پڑھا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ کیا سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر 3 سے زیادہ بار پڑھنا حرام ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر سر رکھ کر کہنا کہ مولا کریم تو پاک بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، 3 سے زیادہ بار پڑھنا یہ جرم ہے؟ نہیں، دسترخوان کے اندر ہزاروں نعمتیں اور رکوع کے اندر صرف 3 بار تسبیحات، سجدے کے اندر صرف 3 تسبیحات، یہ عدل ہے؟ یہ عدل نہیں ہے۔ پھر اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کرتے ہیں مولا کریم معاشر کے میدان بھی تو ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ فرمانا، فضل والا فرمانا۔ کہ عدل چاہتا ہے آپ میں سے کوئی؟ اپنے کچھ چاہتا ہے؟ اپنے سجدوں کی قیمت چاہتا ہے کوئی؟ رکوعوں کی قیمت چاہتا ہے؟ تلاوت کی کوئی برابری چاہتا ہے اللہ سے کہ جتنی میں نے تلاوت کی ہے اسی کے بدلے میں؟ وہ تو فرماتا ہے میرا کلام پاک ہے، اس کلام پاک کا حرف تو ایک پڑھ، تجھے سمجھ آئے نہ آئے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ یہ فضل ہے کہ عدل ہے؟ یہ عدل ہے؟ حرف ایک پڑھا، سمجھا اس کو کوئی نہیں، حرف کون سا؟ الف لام میم، 3 حروف پڑھ گیا، نہ الف کا پتہ، نہ لام کا پتہ، نہ میم کا پتہ، کیونکہ الف لام کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، لام میم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، میم کا الف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی مجھے کیسے سمجھ آئے؟ مجھے تو ان الفاظ اور حروف کی سمجھ آئے گی جو ترکیب کے بندھن کے اندر بندھے ہوئے ہیں، یہ تو ترکیب میں ہے ہی نہیں، یہ تو الگ الگ ہے حروف مقطعات قرآنیہ۔ فرمایا یہ تیرا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، کریم کا، یہ رحمان کا کلام ہے۔ تیری سمجھ میں آئے نہ آئے یہ تیری سمجھ کا قصور ہے اور تیرے معلومات کا قصور ہے، جہاں تک ہمارے فضل کا تعلق ہے تجھے لفظ سمجھ آئے گا یا نہیں آئے گا، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، آج پھر پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ زمین تو مٹی کے اوپر، پانی کے اوپر ہے، پانی 75% ہے، مٹی 25% ہے، آپ کی سائنس بھی کہتی ہے، حالانکہ اس کو پتہ کھ نہیں ہے، یہ تو میرے دین نے بتایا۔ سائنس کو پتہ کھ نہیں، یہ تو دین نے بتایا کہ 75% مٹی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک چیز روا دوا ہو اور حرکت میں ہو اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہو، اس کے اوپر چھوٹی سی چیز رکھ دی جائے جو خود متحرک نہ ہو، تو کیا وہ قائم رہ سکے گی؟ مسئلہ فیصد غور سے نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، بڑی آسان سے بات کر رہا ہوں۔
وہ ایک شے چل رہی ہے اور ہے بھی مقدار میں زیادہ، اس کے اوپر تھوڑی سی چیز رکھ دی جائے اور جو خود حرکت بھی کرنے والی نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر رکی رہے، صرف رکی ہی نہ رہے، تمہیں مجھے اٹھائی بھی رکھے۔ 75% پانی جو بہہ رہا ہے اور چل رہا ہے، کیونکہ پانی کی فطرت کے اندر ہی روانی ہے، اس پانی کی فطرتی روانی کے باوجود 25% مٹی اوپر رکھ کے اللہ کریم نے فرمایا تو نے رکنا ہے، پانی کو کہا تو نے چلنا ہے، لیکن مٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلنا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ جو ایسا کر دے وہی قادر ہے، وہی قدرتوں والا ہے، وہی طاقتوں والا ہے، تو پھر اس کے سامنے جھکنا چاہیے کہ نہیں جھکنا چاہیے؟ پھر اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں؟ پھر اس کی حمد بجا لانی چاہیے کہ نہیں لانی چاہیے؟ اس لیے ہم جمعے پہ جب آ کر بیٹھتے ہیں اسی کا کلام سامنے کھول کے بیٹھتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کی بات اول ہے، اسی کی بات آخر ہے، کیونکہ وہ خود اول ہے، آخر ہے، خود ظاہر ہے، خود باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کو جاننے والا ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ میرے جہاں جمعہ پڑھانے کے مقصدوں میں سے صرف ایک مقصد اگر میرا پورا ہو گیا تو میں سمجھوں گا دور دراز سے چل کے جہاں اس مسجد کے اندر آنا اور جہاں جمعہ پڑھانا اور آپ حضرات سے ملاقات کرنا، یہ میرا زندگی میں سفر جو تھا یہ رائے گاہ نہیں گیا۔ وہ میرا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایک بندہ، سارے نہیں، سارے تو ہیں ہی اپنے نا، کوئی ایک بندہ میری بات سن کے اللہ کی طرف رجوع کامل کر لے، میں سمجھوں گا میری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ۔ ہم صرف تبلیغ اس لیے کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنا پسینہ نکالنے کا اور اپنا روب دکھانے کا، اور جناب ہم اتنا علم رکھتے ہیں، ہمارا جو علم ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور ہمارے اللہ کو بھی پتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم سب کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل مقدار میں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، پہلے تو منال علم دیا گیا، کل علم نہیں دیا گیا، علم میں سے دیا گیا، اور پھر جو علم میں سے دیا گیا وہ بھی قلیل ہے، تو پھر اس قلیل میں سے عقل میرے پاس آیا، تو پھر میں جہاں کر بیٹھوں کہ میں علامہ ہوں، یہ کیا بونگی ہے؟ اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں ہم اپنے علامہ پن دکھانے کے لیے نہیں آتے، صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث سننے کے بعد شاید کسی ایک کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کامل اختیار کر لے۔ یہی ہماری دیاری ہے اور اسی دیاری کے ہم انتظار میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی جو نعمت اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ زمین۔ فرمایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اگر یہ زمین بھی حرکت میں رہتی، اللہ معافی دے، جیسے ترکی کے اندر ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں میں ہمارے بھائیوں کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہے، اللہ کریم ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ کریم سارے عالم اسلام کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے، اپنی رحمت کے حصار کے اندر رکھے، ایسی آزمائشوں اور ابتلاء اور امتحانوں سے اللہ کریم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے جو امتحان کے وہ قابل نہیں ہیں۔ لیکن زمین نے حرکت کی نا 45 سیکنڈ، صرف 45 سیکنڈ، تو ہر شے تاہوبالا ہو گئے، نظام درم برم ہو گیا۔ میں اور آپ بھی اسی دھرتی پہ رہتے ہیں اور اس کو اگر قائم رکھا ہوا ہے تو اللہ نے، اسے زلزلہ کے اندر لا کر لرزہ بر اندام کرنا ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ جس حصے کو چاہتا ہے وہ اس کو ہلا دیتا ہے، جس حصے کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، ہلانا بھی اسی کی قدرت میں ہے، برقرار رکھنا بھی اسی کی قدرت میں ہے۔ ایک بزرگوں کی بات مجھے بڑی پسند ہے، میں بڑوں کے پاس بیٹھنے کا عادی ہوں کیونکہ چھوٹوں سے کچھ ملتا نہیں ہے، بڑوں سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا رہے، اور یہ جو ہے نا بیماری، اس سے کچھ وقت نکال کر شفا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں موجود بڑوں کے پاس بیٹھا کریں، اس کی سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بڑے تیز ہیں، اشارہ سمجھ جاتے ہیں حضرات، بہت بڑی بیماری ہے، کینسر سے بڑھ کے بیماری ہے، کینسر سے زیادہ مہلک بیماری ہے، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، اور حاصل کچھ بھی نہیں، لا حاصل۔ 10 گھنٹے اس کو لے کے بیٹھے رہے، آخر میں پوچھا جائے کہ کیا ملا جی؟ وہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی اللہ کریم نے بڑی قیمتی بنائی ہے، اس کی ایک ایک سانس انمول ہے، ایک ایک سانس۔ بڑوں کے پاس بیٹھنے کا عادی، وہ بات عرض کرنے لگا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ
حضور والا جس وقت ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ بتایا گیا اللہ کے پاس۔ وہ جو پوچھنے والا تھا نا، اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، رنگ متغیر ہو گیا اور خوشی کے ساتھ وہ اچھلنے لگا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا مرنے کے بعد اللہ کی طرف جانا ہے، میں نے ساری زندگی اللہ سے خیر پائی ہے۔ میں بات سمجھا ہی نہیں سکا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے خیر پائی ہے، تو جس وقت وہ مجھے بلا رہا ہے تو اس کے پاس جاؤں گا تو خیر کے علاوہ مجھے کسی اور شے کی آرزو اور تمنا ہے ہی نہیں، مجھے اللہ سے خیر ہی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہم جو اپنی مسجد کے اندر دعا مانگتے ہیں نا جی، تو اس دعا کے آخر میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جس وقت دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، وہ جو ہمارے مؤذن صاحب ہیں وہ ہاتھ اٹھا کہتے ہیں دعائے خیر، دعائے۔ تو یہ چونکہ نیا لفظ کمر روم والوں نے رائج کیا تھا گجرات کے اندر آ کر، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے اعتراض جی اے کتوں آ گیا ہے، اے جی کتوں لفظ آ گیا ہے، اج تک اساں دعا وچ نہیں سنیا، اے کمر روم والے کو نویں گل کرتے ہیں جی دعائے خیر۔ اب کس کس بندے کو وہاں پر عرض کیا جائے کہ حضور والا یہ ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے، یہ سیال شریف والے پیر سیال کا بھی یہی طریقہ ہے، بیرے والے پیر کرم شاہ کا بھی یہی طریقہ ہے، جو بڑے بڑے ہیں سب کا یہی طریقہ ہے۔ اور یہ ایسا طریقہ کیوں اپنایا گیا؟ سارے دعا نماز فارغ ہو جانے کے بعد ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایک بندہ بلند آواز سے کہتا ہے بھئی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دعائے خیر کا وقت ہے، وہ یاد دلاتا ہے اب دعائے خیر کا، اب ہی تو نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کر لی، اجرت حاصل کرنے کا وقت ہے، دعائے خیر مانگو۔ جن کی توجہ نہیں ہوتی ہمارے الفاظ کہنے سے، ان کی توجہ بھی ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔